آیت شریفہ کی تفسیر میں نقل کی ہیں کہ تم لوگوں کو ایمان، علامہ طبری نے کہ تم لوگوں کو ایمان کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو کفر و شرک سے روکتے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول نقل کیا ہے مفسرین نے، ایمان والوں کو ان کی ماں کے پیٹوں سے دعوت کے لیے نکالا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایک قول مفسرین نقل کیا ہے کہ تمہاری سرداری دعوت کی شرط کے ساتھ مشروط ہے، اگر سرداری چاہتے ہو تو شرط پوری کرو۔ یہ اشکال آج کل نوجوان انگریزی ناز طبقے کے لوگ تو اکثر کرتے ہیں کہ قرآن نے خیر امت کہا ہے، سب سے اچھی امت، لیکن دنیا میں سب سے گئے گزرے لوگ مسلمان سمجھے جاتے ہیں، یہ ہو گیا ہے۔ ہمیں اصل میں معنی صحیح معلوم نہیں ہے، شاید ہم نے سمجھے نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول کے مطابق قرآن کی مراد حضرت عبداللہ عبد الرحمن خیر امت کا فرد نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے افسری کرو گے تو افسر کہلاؤ گے، جھاڑو لگاؤ گے تو افسر کیوں کہلاؤ گے، نبیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت کہلاؤ گے۔ نبیوں کی راہ کون سی ہوتی ہے؟ سخیوں کی راہ۔ نبی کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس جو آیا ہے ساری انسانیت کو مل جائے، میرے اللہ سے جو تعلق میرا ہے ساری انسانیت کو وہ تعلق ہو جائے، اس کے لیے مجھے کچھ بھی قربان کرنا پڑے، اپنا آرام، اپنی عزت، اپنی اولاد، اپنا گھر، اپنا وطن سب قربان ہو جائے، لیکن اللہ کے بندوں کا بیڑا پار ہو جائے، یہ سخیوں کی راہ۔ تو نبیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت کہلاؤ گے، بنیوں کی راہ چلو گے تو خیر امت بھی کہلاؤ گے۔ بنیوں کی راہ کیا ہوتی ہے؟ فقیروں کی راہ، سب کی تجوری سے، کیا کس میں بیٹھے رہتے ہیں؟ دروازے پہ بیٹھے ہوئے تاجر لوگ، کہ سب کی تجوری سے میرے اکاؤنٹ میں آ جائے۔ تو مانگنے والے کو عزت نہیں ہوتی، دینے والے کو، یہ منصبی فریضہ ہے ہمارا۔ خیر امت کہلانے کا کی علت ہے یہ دعوت ہمارے، ایسا ضمنی درجے کا فریضہ نہیں ہے اس لیے۔ اور اللہ نے ظاہر ہے کہ اللہ کو ضرورت نہیں تھی، ہے ہماری ایسی ہی ضرورت، سب سے یہ دین کا ضابطہ اور ترتیب اور تدریج یہ ہے کہ جو چیزیں سب سے زیادہ ضروری تھی ان کو سب سے اول درجے پر فرض کیا اللہ تعالیٰ۔ اگر اس سے زیادہ کوئی اور ضروری چیز ہوتی تو اسی کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے فرض فرماتے۔ ہماری سب سے بڑی ضرورت دعوت ہے، اس لیے پہلے نمبر پر اس کو فرض کیا۔ یہ ہمارا منصبی فریضہ ہے۔ ایک امام کا منصبی فریضہ ہوتا ہے امامت۔ اب امام صاحب مسجد کی ہر خدمت کریں، صفے بھی بچھائیں، پنکھے بھی کھولیں، لائٹ بھی جلائیں، پانی بھی بھریں، ٹوائلٹ بھی دھوئیں، نمازیوں کے جوتے بھی سیدھے صاف کر کے سیدھے کریں، ان کو عطر لگائیں، ان کا استقبال کریں، سب خدمت کریں، لیکن امامت نہ کریں، تو کیا وہ امام کہلانے کے حقدار ہوں گے؟ ایک ڈرائیور ہے، اس کا منصبی فریضہ ہے ڈرائیونگ، اب وہ اپنے باس کی سب خدمت کرے، گاڑی کی صفائی بھی کرے، دھلائی بھی کرے، گھر کی صفائی بھی کرے، لون میں پانی بھی ڈالے، بیٹے پوتوں کے پاؤں جوتوں کی پالش بھی کرے، اور کھڑا ہو کر باہر اپنے مالک کی تعریف کے پل بھی باندھے، لیکن ڈرائیونگ نہ کرے۔ وہ کہہ رہا ہے بھائی میری فلائٹ ہے، ٹرین کا وقت ہے، ذرا چلو کہ نہیں صاحب، اسٹیئرنگ پر نہیں بیٹھ سکتا، تو یہ ڈرائیور کہلانے کا حقدار ہے؟ اس طرح وہ خیر امت کا فرض جو یہ کام نہ کرے سب کچھ کرے، اتنا فرض ہے یہ۔ اور اللہ کا شکر، یہ نعمت ہے، بہت بڑا نعمت ہے یہ، اس اتمام نعمت کی اولین نعمت ہے دعوت۔ وہ دین جو اللہ نے اتمام نعمت کے طور پر ہمیں دیا ہے، اس کی سب سے پہلی نعمت عظمیٰ ہے دعوت، جو اللہ نے ہمیں عذراء کرم اپنی نبی کی ختم نبوت کے صدقے میں دی ہے یہ نعمت۔ اور اس نعمت کی اتمام نعمت یہ ہے کہ ہمیں اس دنیا میں، آج کل کے موجودہ دور میں تو عام طور پر دنیا میں، خصوصاً ہمارے ہندوستان میں، آخری درجے کی دعوت کی آزادی دی ہے، آزادی، قانونی بھی آزادی ہے، اور حالات انتہائی سازگار ہیں، حالات بھی اتنے سازگار ہیں جتنے اور کہیں دنیا میں نہیں ہے، یہ بھی بات ہے۔ قانونی یہاں کے 50 دفعات جو ہے شروع کی قانون کی، اس کی تمہید میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ 50 دفعات فنڈامنٹل رائٹ، بنیادی حقوق کہلاتے ہیں، ان میں سے کسی ایک دفعہ کو پوری پارلیمنٹ اس کے خلاف ووٹ دے کر نکالنا چاہے تو ختم نہیں کر سکتی، اللہ ہے کہ قانون بدلا جائے۔ قانون بدلنے کی جو بات آ رہی ہے نا، وہ یہ اس لیے آ رہی ہے، تو اس میں آرٹیکل 25 جو ہے، آرٹیکل 25، اس میں ملک کے ہر شہری کو کوئی بھی مذہب قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی دعوت دینے کا بنیادی حق ہے۔ اس سے روکنے والے کو 3 مہینے سے لے کے 2 سال تک کی سزا اور 50,000 روپے جرمانے کی سزا ہے، اگر روکے گا کوئی دعوت دینے سے یا قبول کرنے سے۔ کوئی ہندو مسلمان ہونا چاہے، مسلمان ہندو ہونا چاہے،
کوئی مسلمان ہندو کو دعوت دے اسلام کی ہے، مسلمان کو ہندو مذہب کی دعوت دے تو روکنے، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے روکا ہے اور اس میں رکاوٹ بنے ہیں، تو جیسی رکاوٹ ہے اس کے اعتبار سے جج کو اس کا اختیار دیا گیا ہے تو 3 مہینے سے 2 سال تک کی سزا طے کر سکتا ہے، جیل کی سزا۔ شرط یہ ہے کہ لالچ نہ دیا جائے اور ڈر لایا نہ جائے۔ یہ جو صوبوں میں قانون بنائے گئے نا، وہ لالچ اور ڈر کی ڈیفینیشن اور اس کی تفصیل ہے۔ مثلا وہاں جو ہے گجرات میں جنت کے لالچ کو لالچ اور دوزخ کے ڈر کو ڈر بنا دیا ہے انہوں نے، یہ بھی ڈر ہے۔ یا ڈسٹرکٹ جو ہے ڈی ایم کو اس کا وہ دیا گیا ہے کہ وہ تحقیق کرے، اسکروٹنی کرائے کہ اس کو کسی نے لالچ تو دیا ہے، کوئی ڈر کی وجہ سے تو اسلام قبول کر رہا ہے، تب اسے اجازت دے۔ یہ سب چیزیں بنائی ہیں، بالکل آزادی ہے یہاں پر۔ ابھی ہمارے وہاں الور میں، یہ ملک جہاں ہمیں کتنی آزادی ہے، آپ قانون نے کتنی آزادی دی ہے، پہلے میں اس میں بات کروں گا۔ الور میں خاندان نے اسلام قبول کیا، راجپوت خاندان تھا، پوری بستی میں ایک بھی آدمی مسلمان نہیں۔ قریب میں ایک میوات کا گاؤں تھا، وہ ان کے ساتھ سرکاری ملازم تھا، وہ بیچارہ، اس نے اس پر کوشش کی، ان کے گھر والوں سے بات کی، اللہ کی شکر ہے پوری فیملی نے اسلام قبول کر لیا۔ 2 بیٹے اور 1 باپ جماعت میں نکال دیا انہوں نے۔ تو چونکہ چچا نے 50,000 روپے کوتوال کو دے کر ان کو جماعت میں سے اٹھوا لیا اور کہا اتنا مار دو کہ کوئی آپ بھول جائیں، آس پاس کے لوگ بھی کوئی اسلام مسلمانوں نے ان کی داڑیاں نوچی، بہت سزا کی۔ ہمیں معلوم ہوا، میں نے کہا کہ بھئی ان کی جو ایک میڈیکل رپورٹ بناؤ، ہم سپریم کورٹ میں مقدمہ کریں گے۔ تو سی ایم او جو تھے وہ ایس ٹی تھے بیچارے، بہت اچھی رپورٹ بنا دی کہ ان کے ساتھ جان لیوا زیادتی ہوئی۔ تو ایس ایس پی کو معلوم ہوا تو اس نے فوراً ڈی ایس پی کو فوراً گاؤں میں بھیجا کہ پردھان کو بلاؤ، ان کے خاندان کو بلاؤ، فوراً کمپرومائز کر لو ورنہ ہم سب جیل جائیں گے۔ مولانا حنیف صاحب ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کا فون آیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی پوری پراپرٹی بھی دیں گے، ایک مسجد بھی بنا کے دیں گے ان کو، لیکن فیصلہ کر لو، مقدمہ نہ کرو۔ تو میں نے کہا بھئی ہمیں کوئی احسان تو پیدا کرنا نہیں ہے، بہت اچھا۔ تو 200 گز کے ایک مکان پر ٹکڑی پٹیاں ڈال کر ایک ٹلو لگایا، ٹنکی لگائی اور ایک مائک لگا کر انہوں نے مسجد بنا کر دی۔ اور یہ بڑے حکیم آدمی تھے، اللہ کی شکر ہے دعوت سے جڑے رہے اور سمجھتے تھے وہ۔ تو اتفاق سے وہی چچا جس نے بڑی رقم دے کر ان کی زیادتی کی تھی وہ بیمار ہو گیا اور اسے اسہال کا عرضہ ہو گیا، لوز موشنز کا، اور مسلسل ٹھیک نہیں ہوتا تھا۔ تو ہاسپٹل لے گئے، مسلسل ڈرپ لگانی پڑ رہی تھی اور بار بار گھر والے عاجز آ گئے۔ اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا، چچا کی خدمت کو چلا گیا، تقریباً 1.5 مہینہ اسپتال میں ان کے پخانہ پیشاب دھوتا رہا۔ تو اللہ کی شکر ہے وہ جو ہے وہیں اسی ہاسپٹل میں اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب اسی مسجد میں وہی اذان دیتا ہے چچا، ماشاءاللہ، اللہ نے اسے سنا۔ پھر یہ ملک جس میں ہمیں پیدا کیا گیا ہے، داعی بنا کر بھیجا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے ہندوستان کی مٹی سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ محبت بھرے لوگوں کا ملک ہے۔ بعض علماء نے کہا یہ موضوع حدیث ہے، گھڑی ہوئی حدیث ہے، لیکن ابھی مدینہ منورہ کے جامعہ اسلامیہ کا ایک حدیث کے استاد ہیں، انہوں نے 17 صفحوں کا مضمون اس حدیث کی تقریر پر لکھا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ 21 صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے، الگ الگ روایتیں بھی نقل کی ہے، اس کی تفصیل بھی نقل کی ہے۔ اقبال نے کہا ہے میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ اور آپ ذرا تھوڑا سا سائیکولوجی سمجھنے کا اگر آپ کو ذوق ہو اور ذرا فطرت کو آپ سمجھتے ہیں اور سمجھنے کا ہو، اور دنیا کی قوموں سے اگر موازنہ کریں گے تو آپ یقیناً اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ جتنے محبت بھرے لوگ ہمارے ملک کے، خصوصاً ہمارے برادران وطن ہندو بھائی ہیں، پوری دنیا میں کوئی قوم اتنی محبت کی قدر کرنے والی اور محبت بھری نہیں ہے۔ یہ حضرت والا حضرت علی انور اللہ وقدر اللہ کرتے تھے کہ ہم بڑے خوش قسمت ہیں کہ ایک ایسے ملک میں ہمیں داعی بنا کر بھیجا ہے جو اپنے خیرخواہوں اور اپنے مہربانوں کے جذبے، احسان مندی کے جذبے میں اتنا غلو کا مزاج رکھتی ہے کہ اپنے محسنین کی دیوتا بنا کر پوجا کرنے والی قوم ہے۔ دیکھیے وقتی طور پر جنون پیدا ہو جانا فطرت بدلنے کی وہ نہیں ہے، وقتی طور پر تو بھائی بھائیوں میں ہو جاتا ہے جھگڑا، بہن بھائیوں میں دیکھتے ہیں کیسا ہو جاتا ہے جب صبح آدمی زندگی پر آتا ہے تو اپنے حقیقی رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ظلم کے واقعات روز نہیں ہوتے ہر جگہ۔ ابھی ٹائمز آف انڈیا میں ایک تفصیلی رپورٹ چھپی تھی کہ جتنے عدلیہ میں ہمارے یہاں کیسز مقدمات ہیں، چاہے وہ کرمنل کے ہوں، مارکاٹ کے یا سول کے، مال گزاری کے، ان میں 73% خاندانی رشتہ داروں کے ہوتے ہیں، چچا بھتیجے کے، بھائی بھائی کے، ماموں پھوپھی کے، جائیداد کے جھگڑے، اور ان پر پھر آگے بڑھ جاتی ہے تو بات تو آتا پائی لڑائی سب سے ہوتا ہے نا، وہ سب ہوتا ہے، مارکاٹ تک پہنچ جاتی ہے بات۔
ان کا تو گھر ایک ہے, ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں بھائی بھائی, تو ان میں اس کا مطلب فطرت نہیں بدلی, وقتی طور پر جنون پیدا ہو جانا. ابھی ہندوستان وہاں جو ہے اس میں ایک بڑا کیس چل رہا تھا, اسکینڈل, نیو فرینڈز کالونی دہلی کا. حقیقی ماں نے اپنے حقیقی بیٹے کو 50 لاکھ روپے بدماشوں کو دے کر قتل کروایا. کروڑ پتی خاندان تھا, اور بات اتنی سی تھی کہ بہو بہت بدتمیز تھی, وہ ساس سے لڑتی تھی, اور لڑکا ہمیشہ ماں کے بجائے بہو کا ساتھ دیتا تھا. تو باپ کا انتقال ہو گیا تھا, ماں کے ہاتھ میں سب جائیداد تھی, وہ چاہتی تھی سارے جائیداد میں چھوٹے بیٹے کو دوں, وہ میرا سعادت مند بیٹا ہے, اس لیے اپنے حقیقی بیٹے کو قتل کروا دیا 50 لاکھ روپے دے کر. اس کا مطلب یہ نہیں, فطرت محبت بنی, اور محبت کی آخری درجے میں قدردانی کرنے والی, خصوصاً میدان دعوت میں جب جاتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے. ایک شعر میں بار بار سنایا کرتا ہوں, ہمارے ایک عزیز نے سے کلفی والے نے, جو برف کی کلفی بناتے ہیں, اس نے کہا کہ بھائی جان آپ جو ہے ریڈی پر لکھنے کے لیے ایک شعر مجھے بتا دیجیے. تو انہوں نے فی البدی شعر کہا, قریب آؤ تو شاید سمجھ سکو مجھ کو, یہ فاصلے تو غلط فہمیاں بڑھاتے ہیں. ہم نے غیر بنا دیا ان کو. ان محبت بھرے مدعو بھائیوں کی قدر نہیں کی ہم نے. ہمیں اپنا قرآن پر ایمان کا دعویٰ ہے. قرآن نے ہم سے 3 قریب ترین رشتے پوری انسانیت کے بتائے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی, اے لوگوں تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو. ایک ماں باپ کی اولاد کا مطلب قرآن نے نفسیاتی کمزوری پر انگلی رکھی ہے کہ سوتیلی ماں کی اولاد سے آدمی کی نگاہ پھٹ جاتی ہے. ماں بھی سوتیلی نہیں ہے, حقیقی بہن ماں جائے, باپ جائے, بہن بھائی. اور ساری دنیا کے لوگ میرے اور آپ کے نبی کے امتی ہیں. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے نبی جی اعلان کر دیجئے, غلط فہمیوں کے دروازے بند کر دیے, غیریت تیر میر کے جالوں کو ذہنوں سے صاف کر کے محبت کی ہوا چلا دیجئے. بتا دیجئے انسانوں کہ تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. قیامت تک آنے والا ہر فرد, چاہے وہ کسی مذہب کو مانتا ہو, کوئی زبان بولتا ہو, کسی ملک میں رہتا ہو, میرے اور آپ کے نبی کا امتی ہے, اور سب میرے اور آپ کے رب کے بندے ہیں. ان میں سے 1,54,000 لوگ 24 گھنٹے میں مرتے ہیں تقریباً پوری دنیا میں. ان میں سے 1,24,000 کفر و شرک پر مر کر ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جاتے ہیں. 1,24,000 ہمیشہ کی دوزخ میں چلے جاتے ہیں. ہر سیکنڈ میں 2 سے زیادہ. ماہر لسانیات کہتے ہیں ایک جملہ 7.5 سیکنڈ کا ہوتا ہے اوسطاً, ہر زبان کا اوسطاً جملہ. اتنی دیر میں نے ایک بات کی, اتنی دیر میں 15 ہمارے خونی رشتے کے بھائی, نبی کے امتی, رب کے بندے, ایمان کے بغیر دنیا سے مر کر ہمیشہ کی دوزخ میں چلے گئے. ان میں سے 1/4 ہمارے برادران وطن ہندو یہیں سے چتاؤں میں جلائے جاتے ہیں. کیسا دردناک منظر ہوتا ہے وہ, کوئی دیکھے گا, ذرا دل ہو, کسی سینے میں پتھر نہ ہو تو دیکھے, کیسا تڑپا دینے والا منظر ہوتا ہے وہ. اور ان کل سے آج تک 1,24,000 لوگوں کو خواب میں بھی ہم نے دعوت نہیں دی, حالانکہ ہماری ذمہ داری تھی. وہ ہم فائر بریگیڈ کے لوگ ہیں. فائر بریگیڈ کا ایک محکمہ ہوتا ہے, تو ان کو کتنی سہولتیں دی جاتی, کہتے ہیں 7 خون معاف ہیں. ہم اپنے بچپن میں سنا کرتے تھے. وہ ٹریفک رول فالو نہیں کرنے, انہیں کدھر بھی جا سکتے ہیں, سب کو رکنا ہوگا, انہیں نکالنا ہوگا. ان کا اعزاز ہی الگ ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک ایمرجنسی خدمت کے لیے لگائے گئے ہیں. فائر بریگیڈ آفس کے سامنے کتا جل جائے ایک, اور وہ اس کی فکر نہ کریں تو کیا ہوگا, پتہ لگے تو کیا کریں گے, انعام ملے گا ان کو. اور ایک آدمی لڑکا موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا, آگ لگ گئی, اور وہ اپنے گپ شپ لگاتے رہے اور چاہے اپنے کام میں مشغول رہے, دفتری کام میں. انہوں نے اس کی کوشش نہیں کی جو ان کی ذمہ داری تھی, منصبی ذمہ داری, چاہے وہ دفتر کا حساب ہی بناتے رہ گئے, کچھ بھی بناتے رہ گئے. تو ایسے افسروں کو فائر بریگیڈ کے پریزیڈنٹ ایوارڈ دیا جائے گا یا پدم بھوشن ایوارڈ دیا جائے گا؟ پھانسی دے دی جائے تو کم ہے, اگر سسپینڈ کر دیا ہے تو بہت بڑا احسان ہے. یہ امت سسپینڈ حالت میں پڑی ہوئی ہے, چونکہ لوگ جا رہے ہیں اور یہ اپنی ذمہ داری کو. سسپینڈ حالت میں نہ قلم میں جان, نہ وردی دی جاتی ہے, نہ آفس میں داخلے کی اجازت ہوتی ہے. سسپینڈ افسر کو اور ڈیوٹی چپراسی کہتا ہے سر آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں, گیٹ آؤٹ. یہ ہے مسئلہ. کیسی محبت بھری قوم ہے, میدان دعوت میں جاتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کتنا احسان مانتے ہیں, کیسی قدر کرتے ہیں, کتنے غصے میں ہو, کتنے جلال میں, ذرا سی محبت کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں. یقیناً یہ ایسی قوم ہے, اس کی سرشت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں مقام میں ہر مہینے نسیم ہدایت کے جھونکے کے نام سے انٹرویو چھپتے ہیں نئے اسلام قبول کرنے والوں کے. تو قاضی شرح کا انٹرویو چھپا ہے, قاضی شرح
ہریانہ کے بہت ہی مشہور جج تھے جنہوں نے چوٹالہ کے خلاف بھی ایک مقدمے میں جو ہے انہوں نے فیصلہ دیا تھا، بڑے مشہور ہو گئے تھے، وہ شرما تھے وہ ایک جگہ تھے تو ہمارا ایک نوجوان ساتھی جس نے ہندی میں نماز یاد کی ہے، یعنی اس کی دینی تعلیم کی اور دعوتی جو ہے اس کا استعداد کا اس سے اندازہ لگائیے کہ نماز بھی ہندی میں آتی ہے۔ اسے معلوم ہوا کہ یہاں جج صاحب کا ہمارے یہاں ٹرانسفر ہو گیا تو بڑے خوش ہوئے۔ صبح کو واک کرنے جاتے تھے ایک پارک میں، یہ بھی پہنچ گئے، واک کر کے نکلے کہ سر مجھے ذرا سی بات کرنی ہے آپ سے، 2 منٹ مجھے ٹائم دے دیجیے۔ کہنے لگے اچھا بات کیسی بات کرنی ہے؟ کہ وہ اوپر والے مالک کے سلسلے میں بات کرنی ہے، مرنے کے بعد ہمیں جانا ہے نیائے دیوس میں کھڑے ہونا ہے، اس کے بارے میں بات کریں۔ چلیے ابھی نہیں اصل میں دیکھیے اپائنٹمنٹ دے دیجیے، ہمیں قرآن نے کہا ہے کہ اپائنٹمنٹ لے کے جانا چاہیے۔ ہم لوگ تو اپنی مایا سے دائی نہیں بنے نا، دعوت چھوڑ دی تو مدعو بن گئے، لینے والے بن گئے۔ ہم اپنی دولت اپنی مایا کا معلوم نہیں، ہم سوچتے ہیں اپائنٹمنٹ لے کر جانا انگریزوں کا طریقہ ہے، کہتے ہیں نا انگریزی وقت کے مطابق کہا جاتا ہے نا، کسی وقت کو کام کرنا انگریزی وقت کے مطابق۔ کیسا ہو گیا ہے ہمارا، حالانکہ کتنا ہر عبادت کو آخری درجے میں پریڈ وقت کے ساتھ جو ہے باندھا ہے اسلام، نماز وقت سے، روزہ وقت سے، حج زکوٰۃ ہر چیز ہے، ساری چیزیں ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں حضرت ثانوی انور اللہ مقدو فرمایا کرتے تھے، یہ جو کہا جاتا ہے آمدن بإرادت رفتن بإجازت غیر اسلامی طریقہ ہے، آمدن بإجازت لا تدخلوا بیوتا حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلہا۔ اور اگر گئے ہو ایسے وَإِنْ قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ذَلِکَ أَزْکَىٰ لَکُمْ، اپنی تو سہولت دیکھ کے جاتے ہیں، لیکن جن صاحب کے پاس جا رہے ہیں ملنے ان کا وقت ہے کہ نہیں، ان کو پوچھنا چاہیے۔ اب پیر صاحب کے شیخ صاحب کے پاس، بڑے عالم دین حضرت کے پاس جا رہے ہیں، چلے گئے ایسے ہی باولے ویسے بغیر اس کے، وہاں انہیں فرصت نہیں ہوئی، ڈھنگ سے ملے نہیں، یہ بونے کر دیا اگر اسی طرح کہ بھئی آج تو میں مل نہیں سکتا، پھر کسی دن آنا، پھر تو ساری عقیدتیں اب تک تو ایسے پل باندھتے تھے ہمارے حضرت، ایسے آسمان میں اڑتے ہیں اور عرش تک پہنچ جاتے ہیں، عالم ملکوت کی سیر کرتے ہیں، اب ساری عقیدتیں ختم، یہ کوئی اخلاق ہے؟ ہم تو اتنے پیسے خرچ کر کے گئے تھے، اتنا لمبا 200 کلومیٹر سفر کر کے۔ وَإِنْ قِیلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا ذَلِکَ أَزْکَىٰ لَکُمْ، اگر تم سے کہیں لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہیں اندر سے پاک کرنے والی چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن نے کہا ہے اپائنٹمنٹ دے تو رہا ہوں میں ابھی، چلے بیٹھ گئے، چائے بنوا لی جج صاحب نے، کہ نہیں جج صاحب آپ اتنے ایماندار افسر ہو کہ پورا دیش آپ پر فخر کرتا ہے، مگر ایک دن آپ کو ایک بڑی عدالت میں کھڑا ہونا ہوگا مالک کی نیائے دیوس میں، اور اس آپ پر بغاوت کا مقدمہ ہوگا۔ مجھ پر بغاوت کا مقدمہ ہوگا؟ یعنی کہ آج جس دیش میں رہتا ہو اس کے رولر کو نہ مانے، اس کے کانسٹیٹیوشن کو نہ مانے، تو وہ تو باقی ہے نا، تو وہ پیدا کرنے والا اکیلا اس مالک ہے، اور اس کا فائنل اپ ٹو ڈیٹ ایڈیشن کا نام قرآن ہے، جو اسے نہیں مانتا باقی غدار۔ کیسے کہہ رہے ہو تم یہ روڈ پر بغاوت کا مقدمہ ہوگا؟ تو وہ بیچارہ کو پڑھا لکھا تو تھا نہیں ایسا کچھ، اس نے کہا دیکھیے جج صاحب میں اتنا پڑھا لکھا تو ہوں نہیں کہ ترک سے آپ کو بتا دوں، مگر یہ بات میں کہہ رہا ہوں انترآتما سے کہ جس وقت آپ کو اس عدالت میں جانا ہوگا تو بات ہماری سچی نکلے گی، لیکن جج صاحب اس وقت آپ کو فیصلے کا اختیار نہیں، آپ کے ہاتھ سے بات نکل جائے گی۔ یہ کہہ کے ایک آنسو محبت میں کہ دوزخ میں جائیں گے تو کیا ہوگا، ایک ٹپک گیا اور آدھا آنسو پلکوں میں رک گیا۔ جج صاحب نے آگے کچھ نہیں پوچھا کیا کرنا ہوگا اسلام قبول کرنے کے لیے۔ تو میں 1 تاریخ کو ہریانہ میں ہمارے مدارس مکاتب چلتے ہیں، تو اس زمانے میں میں ہر مہینے جاتا تھا، پہلے میٹنگ ہوتی تھی وہاں پر، مشورہ سیلری وغیرہ کا مسئلہ حساب کتاب کا بھی ہوتا تھا، تو اتفاق سے 1 تاریخ تھی، 1 تاریخ ہے آج آئیں گے ہمارے حضرت، آپ وہاں چلیے سونی پت۔ تو انہوں نے کہا کس وقت چلنا ہوگا؟ کہ 10 بجے چلیں گے، بتائیے کہاں میں آ جاؤں، آپ آ جائیں؟ میں نے کہا میں یہیں آ جاؤں گا، وہ آ گئے۔ تو میں عام طور پر 12 بجے سے پہلے جانے کا تھا وہاں پر، لیکن اس روز مجھے دیر ہو گئی، 2 بج گئے، وہ 12 بجے آ گئے تھے جج صاحب۔ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک نیلی بتی کی گاڑی، اس پر مکھ نیایادھیش لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی کون جج صاحب آ گئے آج؟ تو جیسے ہی گاڑی کی آواز آئی تو وہ نکل کے آ گئے، سلام دعا ہوئی، وہ مل گئے ہمارے ساتھی، خود ہی کہنے لگے جی اسلام قبول کرنے آیا ہوں۔ تو میں نے انہیں کلمہ پڑھایا، میں نے کہا کہ آپ نے اسلام کو پڑھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک شبد نہیں پڑھا ہے، بس پرسنل اللہ کے طور پر جو LLB میں پڑھایا جاتا ہے بس وہی پڑھا ہے جو بھی پڑھا ہے۔ پھر آپ نے اتنا بڑا فیصلہ کیوں کیا کہ آپ کا شیشہ آیا اور اس نے یہ بات کہی۔ جب میں نے کہا بھائی کیسے کہہ رہے ہو تم کہ مجھ پر بغاوت کا مقدمہ ہوگا؟ اس نے کہا کہ جج صاحب ہم اتنا ترک سے تو اتنا پڑھا لکھا نہیں ہوں کہ آپ کو دلیل سے اچھی طرح سمجھا سکوں، عقلی دلائل دے کر، لوجیکلی ہر طرح سے۔ لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں انترآتما سے کہ جب بات وہاں جائے گی اس عدالت میں تو بات ہماری سچی نکلے گی،
لیکن جس صاحب اس وقت بات ہاتھ سے نکل جائے گی، آپ کو فیصلے کا موقع نہیں رہے گا، اس لیے پہلے ملنے آئے۔ تو ایک آنسو اس کا نکل گیا، ایک آنسو آدھا آنسو چھپ گیا، یہ 1.5 آنسو محبت کے میرے دل میں آیا کہ شرما اتنی محبت سے بات کہہ رہا ہے، سچا ہے، مان لینے میں ہی پایا۔ تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے 1.5 آنسو میرے آنکھوں میرے دل میں ہتھکڑی لگ گئی۔ ہم سوچتے تھے ملزم کیسے ہمارے سامنے ہتھکڑی آ کے لگ کے بے بس عدالت میں کھڑا ہو جاتا ہے، آج ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ محبت کی ہتھکڑی اس نے ایسی لگائی کہ میرے سے ہلنا بھی نہیں گوارا ہوا، کچھ پوچھنا بحث کرنا بھی گوارا نہیں ہوا، اس لیے میں آیا۔ میں نے شرح نام رکھا ان کا، قاضی شرح حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ہوتے قاضی شرح۔ بہت خوش ہوئے جب میں نے ان کے واقعہ سنایا کہ آپ نے بہت بڑا نام رکھا، کیا اللہ تعالیٰ ان کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ دے دے۔ یہ ایسی محبت بڑی قوم ہے۔ کتنے واقعات ہوتے ہیں کہ جب دین کی باتیں بتائی جاتی ہیں، انہیں کیا جاتا ہے، اتنا قبول کریں نہ کریں، لیکن آخری درجے میں احسان مندی کے جذبے کا اظہار کرتے ہیں۔ ہریدوار ہمارے یہاں ہندوستان میں تیرتھ ہے، بہت بڑا تیرتھ ہے، جیسے مکہ کی حیثیت ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے اس طرح رشی کیش ہریدوار کے برابر میں رشی کیش اس کی حیثیت ہے۔ بڑے بڑے آشرم، بڑی بڑی ان کی تاریخی جو چیزیں ان کے مذہب سے وابستہ وہاں پر ہیں، تو وہاں پر ایمس بنایا ہے حکومت نے، اور ہریدوار ہونے کی وجہ سے وہ بی جے پی حکومت نے تو بہت پیسے لگائے اس میں، بلڈنگ بھی بہت شان کی بنائی ہے، اور اتنی گرینری، اتنے باغ پارک وغیرہ، اتنی اس میں اس کے اندر جو ہے گرینری لگائی ہے، بہت خوبصورت، اور ڈاکٹرز بھی اور مشینیں بھی آخری درجے میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ وہ ملک کا معیار ترین ایمس بن جائے۔ تو وہاں اتفاق سے 5-6 ڈاکٹرز مسلمان بھی ہیں، بڑے ایسے مسلمان کے خوب دکھتے ہیں، یعنی مشرہ مسلمان، اور بڑے بڑی اچھی ایک جو ہے وہ کینسر سرجن ہیں، ایک بچوں کے سرجن ہیں، اس طرح پر مطلب بڑی اہم ترین، اور جب وہ انسانیت کی خدمت اور اپنی ذمہ داری سمجھ کر اللہ کے یہاں جوابدہی کے حساب سے کوئی مسلمان کام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ لوگوں کی اس کی وقت تو ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے، ہمارے ایک دوست کا آپریشن میں نے کروایا تھا وہاں پر، ساتھی ہیں ہمارے مولانا خلیل صاحب، میں گیا تو جیسے وہ مسلمان اور ڈاکٹر آتے تھے راؤنڈ کے لیے تو کوئی بات نہیں، جیسے وہ آتے تھے تو ایسی بھیڑ لگ جاتی تھی مریضوں کے گھر والوں کی، یعنی کون مسیح آ گیا، اتنی محبت سے ان کے چاروں طرف بالکل پروانوں کی طرح وہ رہتے تھے۔ تو وہ ہمارے یہاں طلبا کا جو مدرسے کے طلبا ہیں، بڑے طلبا، عربی طلبا ہیں، ان کے یہ بنایا ہے کہ بھئی کم سے کم 4 کلاسوں کے دعوتی تربیتی کیمپ ہونے چاہیے تاکہ ان کو ٹریننگ دے دی جائے دعوت کی، صرف تحریر جو ہے بحیثیت فن پڑھایا نہ جائے بلکہ عملاً اس کی مشق کی ضرورت کی جائے۔ تو ڈاکٹرز نے کہا کہ ایک جماعت ہمارے یہاں بھی بھیج دی ہے، تو وہاں جوالا پور قریب میں مدرسہ ہے، وہاں قیام رہا، اور یہ فیلڈ ورک کہتے ہیں، گشت کے لیے جانا، تو وہ وہاں رشی کیش میں جانا ہے۔ تو جو طلبا کئی دائی چونکہ 55 جگہ پر کیمپ ہوئے اس زمانے میں، تو دعات اتنے ٹرین دعات ہمارے یہاں اتنے نہیں تھے جتنے طلبا ہو گئے۔ تو جو طلبا ذرا 1-2 کیمپ کر چکے تھے ان کو سیدھے بھیج دیتے، بھائی تمہیں تو معلوم ہے کیسے بات کرنی ہے، تم ہی چلے جاؤ۔ تو 3 بچے وہاں سے نکلے اور باہر جا کر سے پوچھا کہ سب سے بڑا آشرم کون سا آشرم ہے؟ انہوں نے کہا اودھوت آشرم یہاں کا سب سے بڑا آشرم ہے۔ انہوں نے آٹو کیا، اودھوت آشرم پہنچا دو۔ اودھوت آشرم پہنچے تو ایک بابا کار میں بیٹھ رہے تھے، بہت صاف ستھرے کپڑے دھلے ہوئے، ماتھے پہ تلک لگا ہوا۔ انہوں نے کہا آپ بڑے بابا ہیں؟ نہیں بیٹا، بڑے بابا تو وہاں ہیں اندر۔ کہ کیا آپ ہمیں مل سکتے ہیں بڑے بابا سے؟ کیوں؟ کہ ہمارے ایگزام ہوئے ہیں، ہم آشیرواد لینا چاہتے ہیں، ان سے دعا کروانا چاہتے ہیں۔ تو انہیں خیال ہوا کرتا پاجامہ ٹوپی پہنے ہوئے بچے آئے ہیں، تو انہوں نے گاڑی میں اپنے بٹھایا، بیٹھ جاؤ تم تینوں کو، اور پیچھے کی سیٹ خالی تھی اور لے گئے وہاں۔ بابا کہ بیٹا تمہیں کوئی اور پہنچانے والا نہیں تھا، ان سے ملنے کے لیے عام آدمی نہیں مل پاتا، بڑی مشکل سے ملتے ہیں، میں مل گیا تمہیں تو تمہیں ملایا۔ کہ جی بہت بہت شکریہ، دھنیہ واد، آپ سے بھی ہم بات کریں گے کبھی، کہ اب تو مجھے جانا ہے ایک جگہ یک کرنے، تو پھر کبھی آنا تم مجھ سے ملنا۔ وہاں گئے، جا کر بات کی، توحید و رسالت آخرت پر بات کی بابا جی سے۔ ایسا بچوں تم کہاں سے آئے ہو؟ تم اپنی عمر سے 100 سال اوپر کی باتیں کر رہے ہو۔ قرآن کی بات تو ایسی ہے، انسان الستو بربکم سب کو پڑھایا ہوا ہے سبق اللہ نے۔ قالوا بلا، اچھے استاد کا پڑھا ہوا سبق نہیں بھولتا، اللہ کا پڑھا ہوا سبق کیسے بھول جائیں گے روئے؟ بس وہ راگ آ گئی ہے، اس کو ہٹانے کا نام دعوت ہے۔ اس سبق کو تو یاد کرانا الستو بربکم، تو کیا تو پڑھے وہ ہوئے۔ کہاں سے آئے ہو تم؟ کہ ہم فلت سے آئے ہیں، یہاں سے 150-125 کلومیٹر دور بستی ہے۔ تمہیں اکیلا بھیج دیا لڑکوں؟ کہ نہیں، ہمارے استاد جی بھی آئے ہیں۔ اچھا تو اپنے گرو جی سے بات کرا دو گے؟ کہا ٹھیک ہے، فون ملوایا، مولانا سے بات ہوئی، کتنے لوگ آئے ہیں آپ جماعت میں؟ 23 لوگ ہیں۔
اچھا تو کیا آپ ہمارے یہاں ناشتہ کر لیں گے ایک ٹائم کا؟ یہاں جی ضرور کر ہم آپ کے سامنے کھانا پروسیں گے. آپ کو کبھی یہ خیال ہو کیسا بنایا کہ جی آپ ہمارے بابا ہیں, آپ ہمیں زہر تھوڑے کھلا دیں گے, کھانا پہلے سے بنائیے, ہم آ کے کھائیں گے شوق سے, بہت خوشی ہوگی ہمارے تو آپ کے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہنچے جیسے تو انہوں نے بہت پرتکلف ناشتہ کرایا اور ایک ایک مٹھائی کا ڈبہ اور ایک ایک جوڑا کپڑا سفید 23 کے 23 بچوں کو دیا ہوگا. کیسی پیاری باتیں کہہ رہے ہو, ہم دھرم کے نام پر لوگوں کو ٹھگتے آ رہے ہیں. ان ننھے ننھے بچوں نے ہماری دیدیں کھول دی, آنکھ کھول دی کہ بنانے والے کی پوجا کی جاتی ہے, بنانے والے کی پوجا کی جاتی ہے. ہم بنانے والے ہیں, ہم بنانے والے ہیں ان کی, تو وہ ہماری پوجا کریں, ہم ان کے بھگوان ہوئے. ایسی باتیں انہوں نے بتائی کہ بوڑھا نہیں ہو سکتی اور ہم دھرم کے نام پر لکھتے. ایسی محبت بھری قوم ہے, ہم نے غیر بنا دیا ان کو. تو ہمیں 100% کی آزادی ہے, انتہائی حالات سازگار ہیں, ماحول سازگار ہے. تقریباً 20 سال سے یہ عملی مشق کا سلسلہ کیمپوں کا چل رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہیں ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ نہ کسی نے ناگواری کا اظہار کیا ہو, کیوں تم ہم اسلام سمجھا رہے ہو, میں کیوں تم اسلام کا نام لے رہے ہو, کیوں کر رہے ہو. اتنی محبت کے ساتھ, ایسی قدردانی کے ساتھ وہ کرتے ہیں. ایسا افسوس یہ ہے کہ ہم نے انہیں غیر بنا دیا. وہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز جسے رب حاضر دعوت تامہ کہتے ہیں, ہمارا حال یہ ہو گیا ہے کہ مسجدوں کے دروازے ہم نے ان کے لیے اور الٹے بند کر دیے. یہ صورت ہوتی ہے. نیا مسلمان بیچارہ کوئی اسلام قبول کرتا ہے, اس کے ساتھ اگر مضبوط نمازی نہ ہو, کوئی اچھا نمازی نہ ہو, یا وہ اتفاق سے کسی ایسی پسماندہ طبقے کا آدمی ہو, تو پھر وہاں کے چودھری نمازی جو ہے وہ پھر اسے اس کی جرت نہیں ہونے دیتے کہ وہ مسجد کی نماز کی فضیلت حاصل. صورت حال یہ ہے ہماری مسجدوں کا حال ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا؟ ڈاکٹر محمود غازی کے میں مقالات سیرت میں دیکھ رہا تھا بھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت دن تک میں, بہت زمانے تک سیرت پڑھتے پڑھتے میں رک کر اس جستجو میں لگا رہا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کوئی لمحہ ایسا مل جائے کہ آپ کی مبارک مسجد مسجد نبوی میں کوئی غیر مسلم مدعو نہ ٹھہرا ہوا وہ نہ ہو, چاہے قیدی کی شکل میں, چاہے مہمان کی شکل میں, چاہے ضرورت مند فقیر محتاج کی ضرورت کی شکل میں, ہر وقت رہتا تھا. تو مجھے نہیں ملا. انہوں نے لکھا پھر اس کے بعد میں ایک اور جستجو میں لگ گیا کہ جو لوگ مسجد کے دروازے میں آئے ان میں سے کوئی آدمی ایسا مل جائے جو مسجد میں داخل ہوا ہو اور اسے ہدایت نہ ہوئی ہو, تو ایسا بھی کوئی نہیں. آج ہمارے یہاں مسجد کا, اللہ کے نبی کی مسجد میں کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب غیر مسلم نہ ہو اس میں. اور ہمیں اپنی آپ میں سے اکثر اپنی زندگی میں غیر مسلم دیکھا نہیں ہوگا مسجدوں میں. بلانا تو دور کی بات ہے. اس لیے میں اپنے ساتھیوں سے یہ بات کہہ رہا ہوں میں, اور تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم صرف اتنا سا کام کر لیں, ایک دفعہ اپنی برادران وطن کو صرف مسجد میں داخل کر لیں, مسجد پریچے کے نام سے, عید ملن کے پروگرام سے, کوئی میڈیکل کیمپ کے نام سے. مسجد تو مرکز تھا, سب کام ہوتے تھے وہاں پر, کوئی بھی کام ہو سکتے ہیں اس میں کسی سے بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو یہ نفرت کی دیواریں بنا دی گئی ہیں ان میں سے میکسیمم ختم ہو جائے. ہم لوگوں نے گزشتہ سے پیوستہ سال ساتھیوں سے کہا کہ مسجدوں میں غیر مسلموں کو بلانے کا مزاج بنایا جائے, ان کو دعوت دی جائے. مسجد ایسی جگہ ہے تو بہت مہاراشٹر میں 500 سے زیادہ مسجد پریچے کے پروگرام ہوئے, اور اکثر بجرنگ دل کے, شیو سینا کے اور وشو ہندو پریشد کے ذمہ دار لوگوں کو جو ہے چیف گیسٹ کے طور پر بلایا. مسلسل ساتھی کلپ بھیجتے رہے. اکثر لوگوں نے کہا کہ مسجد میں ہماری یہ پہلی حاضری ہے, اور مسجد میں حاضری کے ساتھ ساتھ اسلام اور مسلمانوں سے فاصلہ ہمارا بہت کم ہو گیا. ابھی یہ لاک ڈاؤن سے پہلے احمد آباد میں 3 دن کا ایک کیمپ لگ رہا تھا, آخری دن مسجد پریچے کا رکھا. اس مسجد میں رکھا جو نیشنل ہیریٹیج آثار قدیمہ کی وہ مسجد ہے, جو بہت مشہور مسجد ہے, چاروں طرف اس کے راستے ہیں. پی ایم مودی انہیں جاپان کے پرائم منسٹر کو بھی لے کر گئے تھے, اور کسی شاید امریکہ کے کسی پریزیڈنٹ کو بھی لے کر گئے. اس میں ایک جالی ہے 20 فٹ لمبی, ایک ہی پتھر کی بنی ہوئی, اسے بڑے بڑے آرکیٹیکٹ دیکھنے آتے ہیں. اس میں وہ وہاں دفتر ہے آثار قدیمہ کا, وہ ممبر ٹوٹ گیا تو وہاں کی کمیٹی کو اس کی اجازت نہیں تھی سرکار نے بنانے کی. رمضان میں اگر سب پڑھانی ہے تو تحریری درخواست لے کر اجازت لینی پڑتی ہے کہ آج نمازی زیادہ ہوں گے تو 2 صفحے زیادہ پڑھائی جائے گی. ایسی مسجد ہے وہ. تو یہ جو ہمارے توگڑیاں ہیں, ان کی ایک رائٹ ہینڈ ہیں جو احمد آباد کے مکھیہ سنچالک ہیں وشو ہندو پریشد کے, ان کو چیف گیسٹ کے طور پر بلایا گیا تھا. ان کی کلپ مجھے بھیجی تھی ساتھیوں نے. انہوں نے کہا کہ مسجد کی دروازے میں پہلی اپستھتی ہے ہماری زندگی میں,
اور مسجد کے دروازے میں داخلے کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں سے میرا فاصلہ ہزاروں میل کم ہو گیا۔ میرے ذہن میں مسجد کا یہ تاثر تھا کہ وہاں کچھ ہتھیار رکھے ہوں گے اور مولانا صاحب قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ہندوؤں کو قتل کرنے کا طریقہ بتا رہے ہوں گے۔ مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنی جو ہے شانتی ہے، انتر آتما کی شانتی کا کیندر ہے مسجد، جیسی مجھے ملی۔ افسوس یہ ہے کہ ہم نے ایسی محبت بری اس کی اور اس آزادی سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اس کی قدر نہیں کی، اور ان کا حق مار کر ہم ان کو اپنے کو مظلوم ان کو ظالم کہتے رہے، اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہوا کہ ظالم کی طرف اللہ کا خیر اور مظلوم کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ جب یہ فیصلہ نفاذ ہو رہا ہے، قانون کا نفاذ اسی طرح ہو رہا ہے، تو پھر ہم لوگ کفریہ کلمے پڑھتے ہیں اور طرح طرح کی ناشکری کی باتیں کرتے ہیں۔ اگر واقعی ہم سنجیدہ ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں، دین اسلام کو نعمت سمجھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے احکام کو اپنے لیے انعام سمجھتے ہیں، اور خصوصاً یہ دعوت کو جو اللہ تعالیٰ نے منصبی فریضے کے طور پر ہمیں دیا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے۔ میں نے 27 قسطوں میں ایک مضمون لکھا تھا، ہر مرض کی دوائے صلی علی محمد۔ اس میں قرآن مجید کی آیات، احادیث شریفہ، تاریخی واقعات اور اپنی زندگی کے تجربات کی روشنی میں یہ بات کہنے کی کوشش کی تھی کہ ملت کے تمام انفرادی، اجتماعی، سیاسی، تعلیمی، معاشرتی، روحانی، خاندانی سارے مسائل اس لیے ہیں کہ ہمیں اللہ نے داعی بنایا تھا، ہم مدعو بن گئے۔ داعی نہیں بنے گے تو مدعو بن گئے۔ ہمیں سخی بنایا تھا، ہم بھیک مانگنے لگے، فقیر بن گئے۔ ہمیں خیر خواہ بنایا تھا، ہم بدخواہ بن گئے۔ اب ظاہر دینے سخی اگر بھیک مانگنے لگے تو ذلت کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو علاج صرف یہ ہے، امام مالک کا مشہور ارشاد ہے، اس امت کے بعد والے اسی راہ پر چل کر فلاح یاب ہو سکتے ہیں جس پر چل کر پہلوں نے فلاح پائی ہو تھی، انسانیت کی خیر خواہی کی راہ، اپنی نبی کی اتباع میں ایک ایک کے پاس 70 مرتبہ جانے کی راہ، ساری رات ان کے لیے دعائیں مانگنے کی راہ، ان کی خوشامد کرنے کی راہ، ان کے لیے ہر وقت تڑپنے اور پھڑکنے کی راہ۔ قرآن نے 128 آیتوں میں اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس درد، اس سوز، اس بے چینی، اس کرب کو قرآن نے محفوظ کیا ہے کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ نبی اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم میں کہ ہم یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ اور یہ دعوت جس طرح مردوں کے ذمے فرض ہے، اسی طرح عورتوں کے ذمے فرض، میری بہنیں یہاں موجود ہیں، بلکہ اسلام نے ترتیب یہ قائم کی کہ مردوں سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جس شخصیت کو اپنی دعوت کا مدعو بنایا وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے مردوں سے سبقت دینے، اور پھر اس دین کے پیغام کو ورقہ ابن نوفل کے پاس لے جانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بھی رہا انبیاء علیہ السلام۔ آخری بات بہنوں کے لیے خاص طور سے اور بھائیوں کے لیے بھی کہ وہ بھی اگر یہ چاہتے ہیں کہ دعوت کی تحریک پھلے پھولے اور ماحول بنے دعوت کا، مزاج جس ماحول میں آدمی رہتا ہے اس ماحول سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، بہت زمانے تک دفاعی ماحول میں رہتے ہوئے، تحفظاتی ماحول میں رہتے ہوئے اقدامی سوچ کے پاس بھی نہیں آ پاتے ہیں۔ ہمیں اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہو پاتی ہے اور اگر ہمیں دعوتی کوششیں بھی اتنی مروبیت اور مغلوبیت، محکومیت، ایسا سے کمتری ایماندار پایا جاتا ہے، دعوتی کوششیں بھی غلط فہمیاں دور کرنے تک محدود ہوتی ہیں۔ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں، ہم دغا باز نہیں ہیں، ہم غدار نہیں ہیں، بھائی اسی پہ وقت لگا رکھا ہے۔ اقدامی سوچ ہی نہیں ہے، ختم ہو گئی ہماری ضرورت کی ہے۔ حالانکہ اسلام کا مزاج اقدام کا ہے اور حفاظت کا طریقہ بھی ہے۔ اللہ نے انتظام حفاظت ہمارے ذمہ رکھی نہیں تھی۔ جب ہم اقدام کریں گے تو آفینس از دی بیسٹ ڈیفینس، جو دوسرے کے پالے میں کھیلتا ہے وہی اپنا گول بچاتا ہے۔ ہمیں جو ہے فارورڈ اس کے جو کھلاڑی ہے زندگی میں، اللہ نے ہمیں آگے کھیلنے کے لیے بھیجا ہے، ہمیں گول پر کھیلنے کے لیے نہیں بھیجا، ہمیں آگے کھیلنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب حال یہ ہے کہ اگر جو ہے صرف جو ہے کوچ، ٹیم کا کوچ آگے فارورڈ جو ہے بلاک کے کھلاڑیوں کو دفاع سکھاتا رہے گا تو وہ ٹیم کبھی جیت سکتی ہے؟ تحفظ ختم نبوت، تحفظ فلاں، تحفظ فلاں، تحفظ فلاں، اسی پہ لگے رہتے ہیں ہم لوگ۔ اقدامی سوچ ختم ہو گئی دعوت کو چھوڑ کر۔ انبیاء علیہ السلام کو آئیڈیل کے طور پر قرآن نے ذکر کیا ہے، سارے نبیوں کے قصے ذکر کیے ہیں، اس لیے کہ انسان کی فطرت یہ ہے جیسے لوگوں کے قصے سنتا ہے ویسی صفات اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ بعض ماہر جو ہے بہادروں کے، بعض فاتحین کے، بعض بڑے تاجروں کے، بعض بادشاہوں کے، بعض لوگ نیک بندوں کے قصے سناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ساری ماؤں کو مامتا دینے والے انبیاء کے واقعات ہیں بار بار اور بار بار کہ اولئک الذین ہدیناہم واجتبیناہم، یہ لوگ ہیں جنہیں ہدایت، جنہیں منتخب کیا، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اس طرح
تو جن انبیاء کا قرآن نے ذکر کیا بعض ایسے ہیں جن کا نام لے کر ذکر کیا، بعض کا نام لے کر ذکر نہیں کیا۔ جن نبیوں کا نام لے کر ذکر کیا ہے ان میں 2 نبی ایسے ہیں جن کی سب سے کم امتیں ہوں گی، اور 2 نبی ایسے ہیں جن کی سب سے زیادہ امتیں ہوں گی۔ 2 نبی جن کی سب سے کم امتیں ہوں گی، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دی، لیکن ایک روایت میں ہے کہ صرف 22 لوگوں نے اسلام قبول کیا، 950 سال۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے 5 اور 7 زیادہ اتنا ہوتا ہے۔ اور 2 نبی جن کی سب سے زیادہ امتیں ہوں گی، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہمارے نبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو علماء نے لکھا ہے 2 نبی ان کی سب سے بڑی کم امتیں اس لیے ہیں کہ ان کی بیویاں ان کے ساتھ اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ دعوتی کارواں میں شامل نہیں ہوئی۔ اور 2 نبی ان کی سب سے زیادہ امت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دونوں زوجہ محترمہ، اور ہمارے نبی کی تو شادیاں ہی انہوں نے صرف دعوت کے پرپس سے کی تھی کہ وہ آپ کے ساتھ ہر طرح کی قربانیوں میں برابر کی شریک ہو۔ اس سے علماء نے نکلا ہے کہ سبق نکال لیا ہے کہ جب تک خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ دعوتی تحریک میں شریک نہیں ہوں گی، نہ مزاج دعوتی بنے گا، نہ ماحول دعوتی بنے گا، نہ دعوتی تحریک کامیابی بڑے نتائج برآمد ہو۔ اس لیے معلوم ہے کہ عورتوں کی اہمیت مردوں سے بھی زیادہ ہے اس دعوت کے سلسلے میں، اور کہیں قرآن مجید کی کسی آیت سے، کسی حدیث سے، کسی بزرگ کے فرمان سے کہیں یہ پتہ نہیں لگتا کہ خیر امت میں صرف مرد شامل ہیں، عورتیں شامل نہیں ہیں۔ اور جس طرح خیر امت کے لیے دعوت ان کی شرط ہے تو صرف مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ اس لیے خواتین کی بھی ذمہ داری ہے اور مردوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات صحیح ہوں اور ہم جو کرنا چاہتے ہیں تو پتے دھونے سے پیڑ ہرے نہیں ہوں گے، جڑ سیکھنی پڑے گی۔ جہاں سے بیماری آئی ہے، جہاں سے مشکل آئی ہیں، اس کا ہمیں حل کرنا پڑے گا۔ پہلے تو یہ کہ نعمت کی قدر کیجئے، شکر بھی کیجئے، اعتراف بھی کریں لوگوں کے سامنے بھی، ان کے سامنے۔ اور یہ جو غیریت کی دنیا ان کو ختم کر کے اپنا ہی قریب ہو کر ہمدردی اور خیر خواہی کا ایک ماحول بنایا جائے، خود پیدا کیا جائے، کمیونیکیشن گیپ کم کیا جائے۔ مسجدوں میں اپنے برادران وطن کو اور مدعو بھائیوں کو زیادہ سے زیادہ بلایا جائے، اور اپنی تحریک اور اپنی تمام کوششوں اور کاوشوں کا مرکز مسجدیں بنا کر اس میں غیر مسلمان غیر مسلم سب لوگوں کو اس میں شریک کرنے کی کوشش کی جائے اور ان تک پہنچا جائے، ان تک حق ادا کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیابت میں جو فرض منصبی ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر اس کی ادائیگی کی فکر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ طیب مبارک فی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا واهد بنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا واهد بنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ یا اللہ گناہوں کو معاف فرما دیے، خطاؤں سے درگزر فرما دیے۔ کریم آقا آپ نے کیسا احسان فرما کر ہمیں اللہ کریم مسلمان گھرانوں میں پیدا فرمایا اور خیر امت کا فرد بنایا اور آخری نبی کا امتی بنایا، اور آپ پر ختم نبوت کا فیصلہ فرما کر نیابت نبیوں کے اس عظیم کام کو ہمارے لیے منصب بنا کر، منصبی فریضہ بنا کر ہمارے لیے قیامت تک سرفرازی سربلندی کا انتظام فرمایا۔ خصوصاً اس محبت بھرے لوگوں میں، ایسے خوبصورت ملک میں ملائے کریم ہمیں پیدا فرمایا، اور یہاں کے محبت بھرے لوگوں کو ہمارا مدعو بنا کر ہمارے لیے کام کی کتنی آسانی پیدا فرمائی۔ اپنے منصبی فریضے کو بھول کر ہم دنیا میں ذلیل و رسوا ہو گئے۔ ہمارے سامنے ہمارے خونی رشتے کے بھائی بہن، ہمارے نبی کے امتی، مولا کریم آپ کے بندے بندیاں ایمان کے بغیر دنیا سے جاتے رہے اور اس بے دردی سے اسی زمین پر جلائے جاتے رہے اور ہم خوش ہوتے رہے، پھر نعرے والسفر کے نعرے لگاتے رہے اور ظالمانہ اور پھوٹے منہ سے اپنے آپ کو نبی رحمۃ اللہ عالمین کے امتی کہتے رہے۔ رب کریم ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دیے، ہمیں اس سے سچی توبہ کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اس توبہ کے ہیلے بہانے کے طور پر ہماری اس مجلس کو قبول فرما لیے، حاضرین مجلس کو قبول فرما لیے، اس ادارے کو، اس تنظیم کو قبول فرما لیے۔ اللہ کریم سب کو اسی نبوی سوز نبوی درد کے ساتھ ایک ایک کے پاس 70 بار جانے، راتوں کو ان کے لیے دعائیں کرنے اور دنوں کو ان کی خوشامد کرنے کی توفیق، اس کی ذمہ داری، اس کے مواقع ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اس کے لیے مجلس حاضرین مجلس کو قبول فرما لیے، ان کی تمام جائز مرادیں پوری فرما دیجیے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے ان کا ہمارے اوپر حق ہے کہ اس مجلس میں وہ جائز تمنائیں رکھتے ہیں، ہمارے ان کی تمام جائز مرادوں کو پوری فرما دیجیے۔ ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عجادہ انعام مستمرہ نصیب فرما دیجیے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔